آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہم کیسے گزاریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحمید الکریم الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا پہلا جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہم کیسے گزاریں۔ یہ ساعات اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کی ہیں، اس کی حقیقی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت کا حقیقی قرب ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور استدعا ہے کہ مالک لا یزل ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت بابرکت گھڑیاں ہیں، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ شعبان سے ہی ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے تھے، روزے زیادہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان تک طبیعت رمضان کی عادات کی عادی ہو جائے، رمضان کے جتنے احکام ہیں ان پہ چلنا آسان ہو جائے، رمضان کی برکات کی عادت جسم کو ڈل جائے، وہ اعمال صالحہ جو رمضان کی بنیاد اور کلید ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان جڑ جائے۔ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اصحاب کو اکٹھا کر لیتے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر فرماتے کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ جلوہ فدن ہو رہا ہے، اس کی قدر کرو۔ اور پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تواتر سے ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرماتے، روزے کی فضیلت بیان فرماتے، نمازوں کے فوائد بیان فرماتے اور ان کے اجر و ثواب بیان فرماتے تھے۔ تو ترتیب کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کر کے ہم ماہ رمضان کو کم از کم اپنے لیے باعث نجات بنا سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے، بالخصوص ماہ رمضان میں شامل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شے
جو ماہ رمضان سے جڑی ہے وہ روزہ ہے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنا محاسبہ کرتا رہا، ہر لمحہ یہ فکر میں رہا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہ توڑ بیٹھوں، کہیں میں اللہ رب العزت کے کسی حکم کی عدولی نہ کر دوں، وہ ہر لمحہ اس فکر میں رہے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ اس طریقے سے رکھا تو فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ بخش دے گا۔ یہ خالی روزہ رکھنا ہے۔ بات یہ تھی کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صاحب وحی تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی عطا کردہ نگاہوں سے دیکھنے والے تھے۔ ہمارے سامنے تو ابھی اس کے اجر و ثواب کی حقیقت نہیں ہے نا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روزہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج شریف میں ایک ایک شے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوئے، اسی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزے کے بارے میں بہت تاکید فرمائی۔ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ روزے کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کچھ اس کا ادراک ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اگر کسی شخص سے رمضان کا کوئی روزہ فوت ہو جائے، چھوٹ جائے کسی بھی وجہ سے، پھر اس کے تدارک کے لیے اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکے گا جو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اب اتنی تاکید آقا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صاحب وحی ہونے کی وجہ سے ایک ایک شے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ہمارے لیے حرف آخر۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا فقط ایک روزہ، کہا کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ نیکیوں کو اوپر تلے رکھا جاتا اور اس کا ایک پہاڑ بنا دیا جاتا، نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو اوپر نیچے رکھ کے ایک پہاڑ بنا دیا جائے نیکیوں کا، فرمایا کہ نیکیوں کا پہاڑ ایک طرف ہے اور روزے سے حاصل ہونے والی نیکیاں ایک طرف، اس سے حاصل ہونے والا اجر و ثواب ایک طرف ہے۔ تو یہ ہر روزہ ایک روٹین اور عادت سمجھ کے نہ رکھا جائے، بلکہ ایک شوق اور شغف کے ساتھ روزانہ نیا روزہ رکھا جائے۔ جب روزانہ اٹھیں، اب یہ دیکھیں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یہ زبان سے اقرار کر کے بار بار یہ تکرار ہوتی ہے رب ذوالجلال کے سامنے کہ اے اللہ میں آج کا روزہ بھی خالصتاً تیرے لیے رکھ رہا ہوں۔ یہ تجدید نیت ہوتی ہے، اپنے دل کو دوبارہ نیکی کے لیے آمادہ کیا جانا ہوتا ہے، اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو دوبارہ اجاگر کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے عشق کو اپنے دل میں دوبارہ اجاگر کرنا ہوتا ہے، دوبارہ اللہ رب العزت کے سامنے تجدید نیت کر کے یہ اعلان کرنا ہوتا ہے اے اللہ میں اب سارا دن بھوکا پیاسا رہوں گا،
اے اللہ میری کوئی دل کی طلب نہیں ہے سوائے تیرے، اے اللہ میں صرف تجھے چاہتا ہوں، اگر تو راضی ہو جائے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ مالک اگر تو مجھے مل جائے تو اس روزے کا سب سے بڑا حاصل وہ یہی ہے کہ تو مجھے مل جائے۔ اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے بندے میں ہر شے کا کوئی نہ کوئی بدلہ دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی اجر و ثواب دیتا ہوں، لیکن مولا یہ روزے کے حوالے سے کمال یہ ہے کہ میں کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا بلکہ بندے کو خود مل جاتا ہوں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود بندے کو مل جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلی شے میرے عزیز، روزے میں کوتاہی نہ کیجیے اور شوق اور شغف کے ساتھ روزہ رکھیے۔ ہر روز ایک نئی ترنگ ہو روزہ رکھتے ہوئے، ایک نئی آرزو ہو، ایک تڑپ ہو کہ آج میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، آج پھر میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، آج پھر میرا مقصود اور میری منشا وہ فقط اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ دوسری چیز میرے عزیز جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے وہ قیام اللیل ہے، راتوں کی نماز ہے، چاہے وہ تراویح کی صورت میں ہو، تہجد کی صورت میں ہو۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا سیکھیں، اس کے سامنے محبت، شوق، وابستگی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح کھڑے ہو۔ جانتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کا باندھنا کیا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو لفظ کہا جاتا ہے سرنڈر کرنا، یہ وہ ہے، ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ غلاموں کی طرح اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا سی۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر بندہ اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے، ان کیفیات کو اپنے دل پہ وارد ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توجہات کیسے میری زندگی کا حصہ بن رہی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تیسری چیز میرے عزیز، نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، نمازوں میں سستی نہ ہو۔ یہ 30 دن کا آپ کا ٹیوٹوریل پیریڈ ہے، آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہے، آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ایک ایک عمل کی۔ ان 30 دنوں میں کوئی آپ کی نماز قضا نہ ہو، کوئی سجدہ رب ذوالجلال کے سامنے قضا نہ ہو۔ ان 30 دنوں میں اتنی عادت پختہ کر لیں کہ غیر رمضان جیسے ہی ہو فوراً وہی عادت جو پورا رمضان آپ نے بنا کے رکھی تھی وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ نمازیں باقاعدگی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے سرمسجود ہونے کا نام ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا نام ہے۔ تو فرض نمازیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ساری نفل نمازیں کوشش کیجیے۔ صبح سحری میں اٹھنا تو ہوتا ہے، صرف 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 4 رکعت تہجد پڑھ لیں منیمم، اگر اور نہیں کر سکتے 2 رکعت پڑھ لیں، پڑھے صحیح، جو جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے وہ 12 تک پڑھے، 10 تک پڑھے، لیکن کم از کم 2 تو لازمی پڑھ لیں۔ اور پھر اللہ اگر ہمت دے، جب دکان پہ جانے لگے، اپنے کاروبار پہ جانے لگے، ڈیوٹی پہ جانے لگے، اس وقت اشراق کی نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا موقع اللہ رب العزت اور دے چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح پھر اوابین کے نوافل ہیں، یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے کہ ساری کی ساری نفلی برکات بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنا ربط قائم کیجئے۔ قرآن پاک کم از کم آپ کا ایک دور لازمی ہونا چاہیے، اور افضل یہ ہے کہ 10 دن میں آپ کا ایک دور ختم ہو۔
رمضان المبارک میں کم از کم آپ کے قرآن پاک کے 3 دور مکمل ہونے چاہیے. ایک دن کے کم از کم 3 پارے یہ آپ لازمی پڑھیں. اور پھر ایک چیز اس رمضان میں تھوڑا سا اپنے ساتھ یہ ایک عہد کریں کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے. اور سمجھ کے کیسے پڑھا جائے گا کہ لازم کر لیجئے کہ کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا وہ ہم نے لازمی پڑھنا ہے ترجمہ کے ساتھ. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک ہمیں کہتا کیا ہے. کم از کم ایک رکوع یہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اس کے بعد پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کچھ میڈیسن دیتا ہے، اور میڈیسن کے علاوہ وہ کچھ تاکید کرتا ہے کہ فلاں کام سے رکیں بھی صحیح. فلاں چیز بے شک آپ کے گھر میں بنے گی لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. فلاں چیز آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بہت شوق کے ساتھ آپ کھاتے ہیں، لیکن وہ اس بیماری میں آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. تو رمضان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کام کرنے والے ہیں، شوق اور شغف والے ہیں، وہ تو کرنے ہیں، لیکن کچھ چیزوں سے رکنا بھی ہے. ان میں جو سب سے پہلی شے، اپنے آپ کو اس ٹریننگ پیریڈ کے دوران عادی بنائیے کہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی مسلمان بھائی کی چغل خوری نہیں کریں گے. یہ بچنا لازمی ہے، وگرنہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے تو وہ جتنے دیر مرضی رہے. روزے کا اصل مقصد وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہر شے جو ممکن ہو سکتی ہے وہ آپ نے کرنی. اور آج اللہ ماشاء اللہ وقت گزاری کے لیے ہمارے پاس ایک کھلونا آ گیا ہے، سوشل میڈیا. ایمانداری سے بتائیے کہ آج بھی اپنا سکرین ٹائم دیکھیں کہاں پہ پہنچتا ہے. اس میں قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا اس وقت میں جو آپ سکرولنگ کے اندر گزار رہے ہیں. کیا اللہ کے نام کی تسبیح ممکن نہیں ہے؟ کیا نوافل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ممکن نہیں ہے اس وقت میں جو وقت آپ خالی سکرولنگ میں گزار رہے ہیں؟ رمضان المبارک میں اپنے اوپر سوائے کال کے موبائل کا استعمال مکمل طور پہ منع کر دیں. اپنے رمضان المبارک کی گھڑیوں کا میں نے ابھی ابتدا میں جو عرض کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کے بارے میں اتنی احادیث بیان فرمائی ہے کہ کتب احادیث بھری پڑی ہیں. کیوں؟ کہ آقا نے اپنی آنکھوں سے اس کا اجر و ثواب دیکھا ہوا تھا. ہماری نظروں سے رمضان المبارک، اس کے روزے کی برکات، اس کا اجر و ثواب اوجھل ہے. ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے. تو میرے عزیز، سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو رمضان المبارک میں اپنے اوپر مکمل طور پہ بین کر دیجیے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، کوشش کریں آپ کا دسترخوان وسیع ہو جائے. آپ اللہ رب العزت کے مخلوق کا خیال کرنے والے ہو. آپ کے دسترخوان پہ آ کے لوگ کھائیں، آپ کا دسترخوان وسعت اختیار کر جائے، لوگ اس سے مستفید ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جس قدر زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، سفید پوش بھی بیچارے پریشان ہو چکے ہیں. ایک دوسرے کا خیال کیجیے. سب سے پہلا حق وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، آپ کے قریب والوں کا ہے.
اگر کوئی پریشانی میں ہے اور آپ سکون کے ساتھ 5-5 4-4 ڈشیں بنا کے کھا رہے ہیں اور آپ کے قریب میں کوئی بیچارہ بڑی مشکل کے ساتھ روزہ افطار کر رہا ہے تو آپ اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجیے، جن کے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، لوگوں کے سکون کا باعث بنے، لوگوں کی راحت کا باعث بنے، ان کی خوشیوں کا باعث بنے۔ اور ایک اور چیز جو رمضان المبارک میں خاص طور پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے بار بار مانگیں، بار بار مانگیں۔ ہم جب چھوٹے تھے 9-10 سال کی یا 11 سال کی ایج تھی، ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، اس وقت تجوید پڑھنا ہم شروع کر رہے تھے، تو استاد مقرر فرماتے تھے کہ بیٹے دعا اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ اب بچے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ دعا اللہ سے کس طرح مانگے، دو لفظوں کے اندر دعا ختم ہو جاتی تھی۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا آپ مانگیں وہ 3 مرتبہ مانگنی شروع کر دیں۔ آپ کا زیادہ وقت اللہ سے ہم کلامی میں گزرے، ایک دعا کو 3 مرتبہ مانگنا شروع کر دیں تو آہستہ 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 اللہ سے مانگنے کی لذت ملنا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اللہ کی محبت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، اللہ کے قرب سے آپ فیض یاب ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ کیفیت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور بالخصوص جو 2 اوقات ہیں، افطاری میں پھر ہم دسترخوان بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن جو افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے دعا کا۔ ایک تو وہ تہجد کا وقت ہے اور اوپر سے سحری کا وقت ہے۔ تو میرے عزیز، سحری اور افطاری میں دعا کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولادوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کیجیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، یہ خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے رکھے اور پھر اللہ کی نوازشات کی انتہا دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے یہ ایام جتنے ہمارے بقایا رہ گئے ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ ہم اس رمضان میں اللہ رب العزت کا قرب پالیں، اس رمضان میں اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان پالیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔